السلام علیکم جی۔ اس دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، ایک وہ انسان جو کہ امیر ہوتے ہیں اور دوسرے وہ جو کہ غریب ہوتے ہیں اور غربت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ امیر انسان میجورٹی یہی دیکھا گیا کہ نسل در نسل ان کی عمارت چلتی ہے، اگر ان کی نسل میں کوئی ایسا شخص یا ایسا فرد نہ پیدا ہو جائے جو ان کی اس دولت کو کسی عیاشی میں یا کسی ایسی چیز میں اڑا دے۔ تو ہوتا ہے اس طرح ہے کہ ایک امیر انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہوتا ہے۔ وہ تڑکے کے طور پر، یعنی جو اس کی دولت ہوتی ہے وہ پیچھے جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا وہ جو بیٹا ہوتا ہے جب وہ دولت اس کے ہاتھ میں آتی ہے، یعنی اس کے والد کی وفات ہو جاتی ہے، تو اس دولت کو بے دردی سے اڑانے لگتا ہے، ہر غلط کام میں، برے کام میں اس دولت کو اڑانے لگتا ہے۔ تو ایک دفعہ ایک نیک انسان اس کو ملتا ہے جو اسی شہر کا رہائشی ہوتا ہے، وہ اس کو تلقین کرتا ہے کہ بیٹا، تم جس سپیڈ سے اور جس طریقے سے یہ دولت ضائع کر رہے ہو اپنے والد کی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایک دن ایسا ہے کہ تمہارے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دولت تم نے نہیں کمائی ہوئی۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ مال مفت اور دل بے رحم، کیونکہ یہ دولت تم نے نہیں کمائی ہوئی اس لیے تم اسے بڑی بآسانی سے اور برے طریقے سے ضائع کر رہے ہو، اس سے اجتناب کرو اور اس سے گریز کرو۔ وہ لڑکا ان بزرگ کو یہ جواب دیتا ہے کہ میں کل کا دکھ سوچ کر کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنے آج کی یہ عیاشی اور یہ فراوانی اور یہ پرسکون اور پر آسائش زندگی کو ختم کر دوں، میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا۔ وہ بزرگ چلے جاتے ہیں، اس سے مزید بحث نہیں کرتے، ان کو ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس کو سمجھانا بے سود ہے۔ کافی عرصے بعد ان کی دوبارہ ملاقات اسی لڑکے سے ہوتی ہے، لیکن اب اس کی حالت بالکل بدل چکی ہوتی ہے۔ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ان کپڑوں پر بھی کہیں تو پیوند لگا ہوتا ہے اور کہیں پیوند نہیں لگا ہوتا، اور وہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ ان بزرگ کو اس کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ بھی ہوتا ہے، اور ان کو اپنی وہ کہی ہوئی بات یاد آ جاتی ہے جو انہوں نے کچھ برس پہلے اس لڑکے سے کہی تھی کہ تم جس طرح سے اس مال مفت کو اڑا رہے ہو، ایک نہ ایک دن تمہارے لیے یہ پریشانی کا باعث بنے گا، اور آج وہ وقت آ چکا ہوتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرا ایک دل تو کرتا ہے کہ میں اس لڑکے کے پاس جاؤں اور اسے سمجھاؤں کہ میں نے تمہیں بہت عرصہ پہلے ایک تلقین کی تھی، اگر تم نے وہ میری بات مانی ہوتی تو آج تمہاری زندگی اسی طرح پرسکون طریقے سے گزر رہی ہوتی، لیکن کیونکہ یہ دولت تمہاری نہیں تھی، تمہارے والد کی تھی، اور تم نے اسے بری طرح اڑا دیا، ضائع کر دیا غلط کاموں میں، تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ جا کے نہیں کہا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ پریشان اور برے حال میں تھا، اور یہ بات جا کے کرنا اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے برابر ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کا استعمال ضرور کریں، لیکن اس کا استعمال اس طرح نہ کریں کہ وہ ہمیشہ کے لیے آپ سے چھین لی جائے یا آپ سے چھن جائے۔ کہتے ہیں نا کہ مال مفت اور دل بے رحم، تو اگر آپ کے پاس دولت ہے یا پیسہ ہے تو کوشش کریں کہ اس کو سنبھال کے رکھیں اور اس کو غلط کاموں میں نہ اڑائیں، کسی جائز کام میں اور بامقصد کام میں اس کا استعمال کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔